اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء، اور بیٹھ رہنے والی عورتیں اللہ کی وہ لا یجوزن نکاح جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ولیس علیہن جناح تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن کہ وہ ہلکا کر لے اپنے کپڑوں کو، غیر متبرجات بزینۃ کہ وہ زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہوں، وان یستعففن اور اگر وہ بچ جائیں خیر لہن تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج نہیں ہے نبینے کے اوپر کوئی تکلیف، ولا علی الاعرج اور نہ ہی لگڑے کے اوپر حرج کوئی تکلیف، ولا علی المریض اور نہ ہی مریض کے اوپر حرج کوئی تکلیف ہے، ولا علی انفسکم اور نہ ہی تم پر ان تأکلوا من بیوتکم کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اور بیوت آبائکم یا اپنے باپ کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالوں کے گھروں سے، اور ما ملکت مفاتحہ ہو یا دل کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، اور صدیقکم یا اپنے دوست، لیس علیکم جناح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ، فاذا دخلتم بیوتا پھر جب تم بھی داخل ہو کسی گھر میں، فسلموا علی انفسکم تو اپنی جانوں کے اوپر تم سلام کہو، تحیۃ من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ بابرکت بھی ہے پاکیزہ بھی ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو خوب واضح کرتے ہیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ ہو جا سکتے۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، والقواعد من النساء اور اس کے بعد ان میں نکاح کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ ایک یہ ہے کہ وہ عمر رسیدہ نہیں ہے اور نکاح کا ارادہ نہیں رکھتی، وہ عورتیں اس حکم میں نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور ان کا شوہر فوت ہو گیا یا اسی طرح کوئی اور معاملہ بن گیا، تو اس صورت میں وہ نکاح اور نکاح کی خواہش یہ ختم ہو سکتی ہے اور ایسا ارادہ نہیں ہے۔ شریعت نے ان کے لیے تفصیل یہ کی ہے، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ کہ وہ زینت کو اگر اختیار نہ کریں تو اپنے کپڑوں کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ یضعن کا مطلب ہلکا کیا گیا ہے، کیونکہ جو اس کا معنی اور مقصود ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ عام کے لیے کیا ہے کہ وہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، مزید سورہ احزاب کے اندر بھی آئے گا کہ وہ بڑی بڑی اوڑھنیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی اوڑھنیاں اوڑھ لیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانے والا تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو جو عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اگر وہ بڑی اوڑھنی نہ لیں، یعنی اگر پردے کے اندر اپنے کپڑوں کو وہ ہلکا کر لیں، یعنی چہرے کا پردہ ہو گیا یا پردے کے اندر کوئی مسیح ہو گئی، تو ایسی عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ دو ہے کہ وہ قواعد من النساء اللہ کی رعایت جنہوں نے کہا، اور دوسرا غیر متبرجات بزینۃ اور اگر زینت اختیار کرے چاہے 80 سال عمر ہو چکی ہے، زینت اختیار کرے تو اس وقت اس کے لیے پردہ کرنا کیا ہوگا، لازم ہوگا، وہ اپنی زینت کو چھپائے گی۔ وہیں استعففن خیر لہن اور آگے فرمایا کہ اگر وہ اس عمر کے اندر بھی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی وہ پردہ کر لینا تو یہ پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ کو سننے اور جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج اس پوری آیت کا دو مقصد سمجھ لیں، بار بار ان چیزوں کا ذکر آئے گا۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
بسوں کا جب کوئی انسان دنیاوی اعتبار سے نابینا ہے یا لکڑا ہے یا اسی طرح کسی اور ابتلا اور اسٹریس کے اندر مبتلا ہے تو عام لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ آدمی جو ہے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا عام طور پہ تو یہ ہمارے برابر سے اس طرح سے کھانا نہیں کھا پائے گا. تو اس لیے یہ جھجک محسوس کرے گا یا اس کا وہ کھانے پینے کا طریقہ نہیں ہوگا جس سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف ہو یا ہمیں تکلیف ہو. تو وہ اس کو کھانا الگ دے دیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ وہ لوگ جو ہے وہ جنگوں میں پیچھے رہتے تھے اور جو جانے والے لوگ ہوتے تھے وہ بسا اوقات چابیاں ان کو دے جایا کرتے تھے اور گھر میں جو عزیز و اقارب یا رشتے دار ہوتے تھے اس طرح کی سپرداری کر دیا کرتے تھے. اور یہ ان کے گھروں میں جاتے تھے تو کوئی چیز بھی کھانا پینا گوارا نہیں کرتے تھے اور نہیں کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ جو نبیین ہے یہ اس طرح ہے یہ اکٹھے کھائیں یا علیحدہ علیحدہ کھائیں. یعنی ان کی چابیوں کے مالک بن گئے ہیں یہ جو رشتے جن کے ذکر کیے جا رہے ہیں ان کے گھروں سے یہ کھا سکتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں کہ جن کو انسان روکتا نہیں ہے یعنی عام استعمال کی پڑی ہے یا یہ ہے کہ وہ جلد خراب ہو جانے والی ہے وہ پڑی ہے تو وہ بغیر اجازت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے ان رشتوں کے اعتبار کے ساتھ. اوقا ملکت مفاتیح ہو یا چابیاں دے کے چلا گیا انسان کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے یا دیکھ بھال کرنی ہے وہاں کوئی ایسی چیز ہے اور وہ صدیقی تم یا تمہارا کوئی دوست ہے وہ تمہیں سپرداری کر کے گیا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ تم اکٹھے بھی کھا سکتے ہو نہیں سارے گجرات پورو جمیا او اشتاف اکٹھے کھانا یا الگ الگ کھانا اس کے اوپر کوئی گناہ اور کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانے کی فضیلت ذکر کی ہے کہ اگر تم ایک کا کھانا جو ہے نا وہ دو کو کافی ہو جائے گا دو کا ہوگا تو اس میں اور زیادہ آدمی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو بیدار دخل تم بیوتن فصلن اور انفسکم. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی گھر میں داخل ہو چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو تو تعلیم کیا ہے فصلن اور انفسکم اپنی جانوں کے اوپر کیا کرو سلام کرو. اپنی جانوں کے اوپر سلام کرو یعنی گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے سلام کے ساتھ داخل ہونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی زبردست جو ہے وہ فضیلت ذکر کی ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت اٹھائی ہے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے باواز یعنی بلند کو سلام کہتا ہے یعنی ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے. ورنہ جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی سے اس کو کافی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ ہو جانا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے تو کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے آپ معنی کو سمجھ لیں گے تو یقینی بات ہے یہ بہترین جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا نا تحیۃ من عند اللہ یہ اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے تمہیں ہوتا ہے. اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تو میں جاؤ فرشتوں کے پاس جاؤ ان سے مکالمہ کرو اور سکھایا. سب سے پہلے جو تحفہ گاڑا آدم کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں جو پیش کیا وہ کیا تھا وہ تحفہ تھا. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے تحفہ کون سا ہوگا سلام علیکم. فرشتے کیا کہیں گے کہ تم پر ساتھیوں کو معمولی شے نہیں ہے. اور اسی طرح جب جنت میں ہوں گے تو وہاں تو کسی کو ایک دوسرے کی چیزوں سے کیا غرض ہوگی تو ساری چیزیں ہر کسی کی خواہش کے مطابق اس کو مل رہی ہوں گی. لیکن جنت میں ایک دوسرے کو جو تحفہ دینے کے لیے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو جب بھی داخل ہوں گے پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو کیا کہیں گے سلام کریں گے. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے تو عبداللہ بن سلام جو یہودی بہت بڑے عالم تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں سب ان کا یہ جو آدمی ہے نا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے. اور ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے آگے پیغام دیا تھا وہ کیا تھا عرش السلام عظیم القام واصل القام صلو باللیل والناس نیا تدخلوا الجنۃ بسلام. سلامتی کے ساتھ ان جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ 4 کام کرو. ان میں سے پہلا کام کیا تھا افش السلام ہے واپس میں کیا کرو سلام کو عام کرو. اور قرب قیامت یہ علامت ذکر کی کہ اس کا ہم سب شکار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف اور اصلاح کرنے کی توفیق دے. اسلام کیا ہوگا اس کو پہچانتے جانتے لوگ اس کے لیے ہوگا عمومی طور پہ سلام کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سلام کہو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. بہرحال ایک صورت میں خاص طور پہ آج گھریلو بہت سارے معاملات ہیں اولادوں کی نافرمانی کے اعتبار سے گھریلو ناچاکیوں کے اعتبار سے کئی ایک مسائل پیش آتے ہیں. ذرا تجربہ کریں اور اس چیز کو لازم پکڑیں انشاءاللہ بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اور میں تحیۃ من عند اللہ درست کیسے نہ ہو جب ایک تحفہ ہے. دیکھیں تحفے تحائف سے تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی فرمایا کہ تحفے تحائف تو تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی اور نفرتیں دور ہو جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک قیمتی تحفہ ہے. جب آپ اس کو بانٹنا شروع کریں گے تو کیا خیال ہے اس کا سزا نہیں ملے گا یقیناً ملے گا. اور آگے فرمایا مبارکہ
یہ تحفہ باقی تحفے ہو سکتا ہے اس کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہو، لیکن فرمایا یہ برکت تحفہ ہے اور یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، اور طیبہ نہایت پاکیزگی کے اوپر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سلامتی کا جو ہے وہ اہتمام کر دے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں و برکات ہوں اور اس کی طرف سے برکتیں میسر ہیں، یعنی دنیا سمیٹ کے اس دنیا کے اندر ہے، ان جملوں کے اندر آتی ہے، اور اس بات سے بھی اندازہ لگا لیے کہ اس قدر وقت نہیں ہے کہ اس بارے میں حدیث ذکر کی ہے، آخری حدیث اس بارے سے سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزوں پہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب ان کو چاہیے کہ اسلام لا کے وہ بھی شروع کر دیں، لیکن تھوڑے سے قبل ہے نا الٹا چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو نہیں، ان کو کیوں ملا ہے، ان کو نہیں ملنا چاہیے تو یہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ جو حکم ہے نا کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تو ہمیں ملنا چاہیے، اس لیے ہمیں حاصل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو حسود نہیں حسود، جو حاصل ہے وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا، حاصل آدمی تو کہتا ہے اس کو کیوں ملا ہے، اس کو چھن جائے مجھے مل جائے، جبکہ بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے اللہ اس کو بھی تمام عطا فرما مجھے بھی نصیب فرما، ٹھیک ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، دینے والا تو اللہ ہے، اس کے خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے۔ میں یہودی جو تم سے سب سے زیادہ چڑ کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کو نہیں ہمیں ملنی چاہیے تھی، وہ دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھی کہ جب تم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو اس کے بعد آمین کہتے ہو تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی کہ اللہ ہمیں ساری سے تھوڑی سے بہترین دعائیں ہیں، اور سورۃ الفاتحہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک بہترین دعا بھی ہے، دم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مناجات اور عنایت کا ڈائریکٹ جس کا اللہ تعالیٰ دعا کا جواب بھی دیتے ہیں ان کے اندر شامل ہے، اور دوسرا کیا ہے جو تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اس لیے اس تحفے کو بانٹیں اور عام کیجیے۔ نظارے کے بلی اللہ رحم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، اللہ تم تاکہ تھی سمجھدار ہو جو سیانے پڑھ لو۔ صدق اللہ العظیم۔